بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، سب سے پہلے کان کس عورت نے چھیدے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام میں کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ مجھے اگر موقع ملا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کوئی عضو کاٹوں گی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی، یعنی میری قسم کا کیا ہیلا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو حکم دیں کہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کان چھید دیں۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال نمبر 2، کون سے دو بھائی ایک ہی وقت میں ایک نبی اور ایک رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں میں سے ایک تھے، اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ سوال نمبر 3، کس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور دوران عذاب توبہ پر عذاب ٹال دیا گیا؟ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے اللہ پاک نے عذاب اٹھا لیا۔ سوال نمبر 4، کیا نزول وحی اور کتابت وحی کا بوجھ تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بوجھ محسوس کرتے اور جسم اطہر پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈھے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن کے نقل کرنے کے بوجھ سے مجھ کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، پڑھو۔ میں پڑھ کر سناتا۔ اگر اس میں کوئی کمی یا غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔